علمین تہندس خدمتس من حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل وری 2018 پتہ یہ جموں کشمیر مز پی ڈی پی مز کیا لیڈر نیرن برو یہ پارٹی ہنہ ہنہ کمزور سپز تو امہ پارٹی ہند بڑ لیڈر تو سابق ممبر اسمبلی ات پارٹی خیرباد کرت دویمن پارٹین من شامل سپد تجہ پتمو کینچو ریتو پہ لگاتار پی ڈی پی ہنہ ہنہ دوبارہ مضبوط سپدن تو یہ سابق ممبر اسمبلی وچی اعجاز احمدن کی دہ برو پارٹی مز دوبارہ شمولیت اختیار کر تجہ سابق ممبر اسمبلی بٹمالین نور محمد شیخ دوبارہ پی ڈی پی یس من شامل سپدمت تہ پاؤ ٹھیک نور محمد شیخن یہ پی ڈی پی یس نش علیحدگی کرت جموں کشمیر اپنی پارٹی مز تم شامل سپدمت تم دوبارہ ون پی ڈی پی یس من شامل سپدمت تو پارٹی لیڈرو تو ورکرو طرف تمن والیہان استقبال کرنا آمت یہ وری 2018 پہ کیا بڑ لیڈر ات پارٹی نش علیحدہ سپدن پتہ کینچو پن پارٹی وجودس تو کیا دویمن پارٹین میں شامل سپدمت تجہ ہنہ ہنہ ون یم سابق پارٹی لیڈر دوبارہ پی ڈی پی پارٹی مز شامل سپدن تو یہ یاسر ریشیس پتہ سابق ممبر اسمبلی وچی اعجاز احمد دوبارہ پارٹی مز شامل سپد تجہ سابق ممبر اسمبلی بٹمالین نور محمد شیخ دوبارہ پی ڈی پی پارٹی مز شامل سپدمت یہ کت باون لائق وری 2024 مز اسمبلی انتخابن دوران یہ بار اکثریت سان پی ڈی پی پارٹی شکست حاصل سپز تاہم پتمو کینچو ریتو پہ لگاتار یہ پارٹی دوبارہ مضبوط سپدن کوشش مز تو یہ پارٹی ہنہ ہنہ مضبوط سپدان وادی کشیر اندر یہ پارٹی سٹھے کمزور نظر گھان پتمن ورین تاہم بے ایک پھر یہ پارٹی ابرنچ یہ کوشش کران ام پارٹی ہند لیڈر تجہ امہ پارٹی ہند تم لیڈر یمو زن وری 2018 پتہ ات پارٹی نش علیحدگی اختیار کرمچ تم دوبارہ ات پارٹی مز شامل سپدن یم سی پارٹی ہنہ ہنہ مضبوط سپدن تو یہ خبر نور محمد شیخس حوالہ اس زن سابق ممبر اسمبلی بٹمالین تو پی ڈی پی یک سابق لیڈر تم پتہ تمو ات پارٹی نش علیحدگی کرمچ یم پتہ تم جموں کشمیر اپنی پارٹی مز شامل سپدمت تاہم تمو آز بے ایک پھر گھر واپسی کرمچ یس زن پی ڈی پی پارٹی باپت اخ بڑ خوشخبری تو راحت تہ وادی کشیر مز یہ موسمی تبدیلی دوران رات رود پینہ پتہ شہرن تو قصبن مز سڑک زیر آب ین ست عام لوکن ہند پھیرن تھورن مشکل سپد تجہ آج صبح کرال پور پہ سری نگر ین واجنہ اکس گاڑی ژوٚر علاقس مز حادثہ پیش آمت ڈرائیور یدوے اتن پھوک دِوان بچو یل زن کرال پور پہ سری نگر کن یہ گاڑی تو ون محمد اقبال صوفی یہ کرال پور پہ سری نگر کن پن تویرا گاڑی ہتھ ووت تاہم بٹ پور واتت سڑکہ پہ آب آسن کن گاڑی اکس کھوڑس مز لاینہ آمز یدوے محمد اقبال صوفی زو بچاونس مز کامیاب سپد تاہم گاڑی سٹھا نقصان سپدمت تو یہ وچت سرکار تم بڑ داو کھوکھلہ نظر گژھان یم زن پریت دہ کرنے تو ون سرکار طرف لوکن ہند مشکل دور کرنے سڑکن ہند زال وہراونس حوالہ کیا قدم تلنہ آمت تاہم سڑکن ہز خستہ حالی یہ بٹ پور علاقس مز آز اخ ڈرائیور اتن پھوک دِوان زو بچاونس مز کامیاب سپدمت ہندوستان تو پاکستان فوجس درمیان یہ حالی جنگی صورت حال دوران لۄکٹن تو بڑن ہتھیارن ہند استعمال دشوین ملکن ہندو فوجو طرف امن مز انہ آو تو سرحدن نزدیک علاقن مز سیکورٹی ایجنسیوں طرف سینیٹیشن مہم
شروع کرنا آئی یُتھ زن نکاح حادثہ پیش ای تتہ آیہ جوم کس نروال علاقس مز پُلسس 3 زندہ شل برآمد سپزمژ یم پتہ تم ضائع کرنس حوالہ قدم تلنہ آئی یل زن یہ خبر پھہلنے سۭتی علاقس مز سیکورٹی سخت کرنا آئی یُتھ زن عام لوکن ہز حفاظت یقینی بناونہ یی اس سمے ہم جموں کے نروال علاقے میں موجود ہیں اور یہاں سے 3 لائیو موٹار شیل کو برآمد کیا گیا ہے. میں سیدھی تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گی. اب دیکھیں یہ 3 لائیو موٹار شیل یہاں پر جو ہے وہ نروال علاقے سے برآمد کیے گئے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ ایک لائیو موٹار شیل کو برآمد کیا, لیکن جیسے ہی پولیس کی ٹیم اور ساتھ ہی ساتھ بم ڈسپوزل کی ٹیم یہاں پر پہنچتی ہے, اس علاقے کو پوری طریقے سے جگہ کو پوری طریقے سے جو ہے وہ چھان مارا گیا, چھاپا مارا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے 2 اور لائیو موٹار شیل کو جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے. پاکستان کی ایک بہت بڑی سازش یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے. اس علاقے کی میں بات کروں تو آپ دیکھیے یہ علاقہ پوری طریقے سے رہائشی علاقہ ہے, واہنوں کی آواجاہی یہاں پر کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں سے لائیو موٹار شیل کو برآمد کرنا ایک بہت بڑی اپلبدھی ہے, کیونکہ لائیو موٹار شیل اگر یہاں پر جو ہے یعنی کہ اگر کسی پرکار کی کوئی بھی گھٹنا پیش آتی تو ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. آپ یہ دیکھیں یہ لائیو موٹار شیل پولیس یہاں پر موجود ہے, بم ڈسپوزل کی ٹیم یہاں پر موجود ہے اور فی الحال اسے یہاں سے جو ہے وہ لے کر جائیں گے ایک جگہ جہاں پر اسے ڈیفیوز کیا جائے گا, کیونکہ اس علاقے میں اسے ڈیفیوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ رہائشی علاقہ ہے. اور آپ یہ صاف طور پر تصویر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اس سمے آپ دیکھیں یہ لائیو موٹار شیل یہاں پر جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے. یہ تصویر آپ دیکھیں لائیو موٹار شیل یہاں پر برآمد کیا گیا ہے اور اسے یہاں سے جو ہے وہ لے کر جائیں گے جہاں پر اسے ڈیفیوز جو ہے وہ کیا جائے گا. فی الحال آپ کو میں تصویر دکھا رہی ہوں نروال یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر یعنی کہ یہ پوری طریقے سے رہائشی علاقہ ہے, واہنوں کی آواجاہی یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ صاف طور پر آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں یہ 3 لائیو موٹار شیل انہیں یہاں سے جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. یہ تصویر آپ دیکھیں انہیں یہاں سے جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اور ایک جگہ انہیں جو ہے وہ ڈیفیوز کیا جائے گا. پاکستان کی ایک بہت بڑی سازش یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے. اگر کوئی بھی گھٹنا یہاں پر پیش آتی تو ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا, لیکن فی الحال ان 3 لائیو موٹار شیل کو یہاں سے جو ہے وہ لیا جا رہا ہے تاکہ اسے جو ہے وہ دوسری جگہ ڈیفیوز کیا جائے. اور یہاں پر اگر ڈیفیوز نہیں کر سکتے کیونکہ پوری طریقے سے رہائشی علاقہ ہے. اور دیکھیں اس سمے پولیس اور ساتھ ہی ساتھ بم ڈسپوزل کی جو ٹیم یہاں پر پہنچی تھی وہ انہیں یہاں سے جو ہے وہ لے کر جا رہی ہے. یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھیے جموں کا نروال علاقہ جہاں پر 3 لائیو موٹار شیل کو جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے اور پولیس اسے یہاں سے جو ہے یعنی کہ بم ڈسپوزل کی ٹیم اس 3 لائیو موٹار شیل کو یہاں سے لے کر جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سندس صدارتس مز یہ آج گلمرگ مز میٹنگ یوت ساز کرنا آو یت مز کابینہ وزیرو تو انتظامی کے ذمہ داروں شرکت کر یتھ دوران پہلگام واقع پتہ پیش ین پتہ پید سپدمتس صورت حالس حوالہ کتھن تہ دل دن آو تت ذرائع ابلاغ ست کت کران عمر عبداللہ وونمت ز لا اینڈ آرڈر ایل جی سندس اتھس مز حالات بہتر بناون تہذ ذمہ داری یل زن تمو وون موجود حکومت کوشش ز متاثر سپدمتن مختلف شعبن ست وابستہ لوکن کت وات راحت. No, it's not that. It's not that. The fact is that security and law and order is not the responsibility of the elected government. Whose responsibility is it? The Lieutenant Governor. Therefore, clearly, there are 3 sets of sort of power centers that need to coordinate to ensure that things go smoothly here. I can promote tourism. I can create the infrastructure for tourism. I can ensure that the tourists come and have a good visit. But the security of the tourists currently resides within the powers of the Lieutenant Governor. And that is the point I made. That the union government, the elected government, and the set of government that is represented by Raj Bhavan, we need to work together to ensure that what happened on the 22nd of April doesn't happen again. Well, you would only require a thaw if there was a freezing of relations. When have you ever heard me alleging a freezing? I'm just stating that going ahead we need to work closely together. That's all. I'm not saying that in the past we haven't. I'm just saying that going ahead to come out of this crisis, perhaps we need to redouble our efforts. So has this incident kind of stalled the movement on Statehood conversations? No, not at all. That you are having? Not at all. If you were to take out the speech, the formal speech that circulated
in the Niti Aayog meeting, you will find a categorical mention for return of statehood in that, which was given to the Honorable Prime Minister and all the members of the Governing Council of the Niti Aayog. So the conversation around statehood has not stalled. The only thing I was unwilling to do was to use the special session of the Assembly to talk about statehood. But that doesn't mean the conversation has stopped. The conversation is ongoing. CPIM तरफ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ मोहम्मद यूसुफ तैरगम जमींदारन तो बाग वालन हंद कया मसल वतलावान वोन जोदवे मौसमी खराबी दौरान यमन लूकन सठा नुकसान सपदन ताहम मरकजी सरकार तरफ यमन लूकन हवाले कह वाजह पॉलिसी मरतब दिन आम यम किन यहंदन मुश्किलन मज दो खो दो इजाफ सपदन। और वो भी जिम्मेदारी थी सरकार की कि फिर नई बिड देनी थी और लोगों को शामिल करना था। ऐसा नहीं किया गया, पता नहीं क्यों, किस पस मंजर में ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद भी आज तक हमें मालूम नहीं क्या फसल योजना प्राइम मिनिस्टर उसका स्टेटस क्या है हमारे जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर में। क्या ये जो हमारा फ्रूट है, एप्पल या चेरी या अखरोट, क्या वो उसके दायरे में आता है या नहीं? सरकार ने क्या किया है आज तक, पहली सरकारों ने, जो गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त क्या हुआ, आज की सरकार ने क्या शुरुआत की है या नहीं, यह हमें बताना होगा। सरकार को चाहिए कि बाखबर कर ले कल के बारे में भी और अपनी करनी के बारे में भी। ये किसानों की जिंदगी का सवाल आज और कोई दरीचा नहीं। कल अगर यही होगा, हम मांग कर लेंगे कि तखमीना कर लीजिए जो नुकसान हुआ है, तो पटवारी साहब जाएंगे और फिर वही कलम उठाएंगे, उल्टा सीधा लिखेंगे और बाद में खुश खैरात के तौर पर दिया जाएगा और उसमें भी किसी मेरी दूसरों की सिफारिश दरकार होगी। यह सिलसिला नहीं चलना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। मेरी अपील है मौजूदा सरकार से, वो अवामी सरकार है, अवाम ने चुना है इसी उम्मीद के साथ कि उनके रहन सहन में बेहतरी आ जाए। आज अगर किसान जो हमारी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, और मेरे ख्याल में उन्हीं का मैंडेट मिला है हम सबको असेंबली में जाने का, सरकार चलाने का, और अगर हम उनके बारे में तदबीर वज़ा ना कर लें, और मेरे ख्याल में बहुत ही बड़ी गलती होगी हमसे। मैंने यही सवालात कुछ असेंबली में पेश करने की कोशिश की थी जब डिमांड्स पेश हुए थे एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन और इसके अलाइड सेक्टर्स के मुतालिक। जब डिमांड्स पर बहस हो रही थी, बहुत कोशिश की क्या मुझे भी बोलने का मौका मिले, लेकिन मिला नहीं। की हड्डी है, अगर इसे किसान को मुआवजा न मिले, खाद भी नकली, दवा भी नकली, बड़े बड़े लोग इसमें हैं जिनके बारे में शिकायत हैं, कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनकी रसाई रही है बड़ी सरकारों से लेकर छोटे इंतजामिया तक, बड़े अफसर से लेकर छोटे अफसर तक। नतीजा यही है कि किसान कल भी हैरान था और आज भी परेशान ही है। उमर साहब से गुजारिश कर लूँगा, माना कई अड़चने हैं उनके सामने, माना वसाइल की कमी भी हो सकती है, लेकिन इसको एक प्रायोरिटी सेक्टर मानकर, ये प्रायोरिटी प्रॉब्लम है, मसला है उनके जीवन का, इस बारे में खुद पहल कर लें और माहिरीन से मशवरा भी लें, रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए रुजू भी कर ले सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मुनासिब होगा। और मेरी अपील है बाकी पॉलिटिकल पार्टी, समाजी कारकुनों से, मीडिया से, क्या वो मदद कर ले इस सवाल को जो किसानों के फ्यूचर के बारे में है, इंश्योरेंस हो और उनकी फसल नुकसान का जायज़ा लिया जाए, माकूल मुआवजा मिले उन्हें, तब जाकर मेरे ख्याल में इस बदनसीब रीजन में कुछ लोगों को
ضلع پنچ کے سرحدی علاقہ دگوار مالڈیالہ مز آز محکمہ صحت طرف ورلڈ ہائپر ٹینشن ریتس حوالہ پروگرام سائنس کرنا آمت یت مز محکمہ صحت کے ذمہ داروں طالب علموں تو عام لوکو شرکت کر ات موقع پہ یہ طالب علموں طرف رنگا رنگ پروگرام پیش کرنا آئی تتہ لوکن بلڈ پریشرس حوالہ زان دن آمت یل زن ذمہ داروں طرف ون آو یتھن پروگراموں ذریعہ عام لوکن صحتس حوالہ مکمل زان دن یت زن تم پنہ صحت خاص خیال تھاون ہائپر ٹینشن میں آہو ہائپر جوئی کرو نا چاچا ہائپر ٹینشن کیا ہونی ہے تے اس نیا ہم کروں موت چنگی ہے روز اسٹڈی میں ٹا اسی اماں دیکھیے ان دونوں جو ہے ورلڈ ہائپر ٹینشن جو ہے یہ منتھ چل رہا ہے، یہ جو ہے 17 مئی سے 16 جون 25 تک چلے گا۔ اس میں ہم نے امنگ دا پبلک سکول جہاں بھی ہیں وہاں پر آئی سی ایکٹیویٹی، پیشنٹس کا چیک اپ ہاسپٹلز میں، سکولز اور جیسے کچھ پرومیننٹ پلیسز ہیں وہاں پر نکڑ ناٹک کروانے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم نے مینڈر میں گرلز ہائر سیکنڈری اسکول مینڈر اور گرل ہائر سیکنڈری اسکول ہرنی میں کروایا ہے۔ آج دگوار ملدیالہ میں ہمارا ایک نکڑ ناٹک پروگرام ہے۔ باقی ہمارے جو MLHPs ہیں، ڈاکٹرز ہیں، فیمیل ملٹی پرپز ہیں، وہ بھی گاؤں میں آشا جو ہیں وہ پبلک کو ہائپر ٹینشن یعنی بی پی ہائی ہونے کے کارن کا جو ہے اویئرنیس کر رہی ہیں، جیسے لو سالٹ ڈائٹ لینا اور کسی قسم کی سوچ وغیرہ نہیں کرنی ہے، نارمل لائف، ہیلدی لائف، ایکسرسائز، مارننگ واکنگ کرنی ہے۔ جو بھی یہ چیزیں پبلک کو سمجھا رہے ہیں، کیونکہ آج کل ہائپر ٹینشن بی پی کے پیشنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کا کارن یہی ہے کہ جو پبلک ہے، جو ہمارا ہے لائف سٹائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے پہلے آج کل جیسے ہے کہ ہر آدمی گھر سے نکلتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے تو دوسری جگہ جہاں کام ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے آج سے 20 یا 25 سال پہلے آپ چلے جائیں تو لوگ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پیدل چلتے تھے، تو وہ نیچرلی ان کی ایک ایکسرسائز ہو جاتی تھی اور بی پی کے پیشنٹ وغیرہ کم ہوتے تھے، کیونکہ بی پی سے زیادہ اچھا رہتا ہے اسٹروک ہونے کا، پیرالیسس ہونے کا، برین ہیمریج کا۔ تو اس وقت ایک نیچرل بھی ہوتا تھا، تو آج کل جو ہے اتنا نہیں ہے۔ تو اس میں ہم لوگوں کو ایکسرسائز، زیادہ سوچنا نہیں، مانسک تناؤ نہیں رکھنا ہے، وہاں کو مکت رکھنا ہے، اور ساتھ میں سالٹ جو نمک ہے اس کی کتنی ماترا جو ہے کھانے میں کھانی ہے، زیادہ نہیں کھانی ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس یہ پورا مہینہ چلے گی۔ اور NCD جو ہے اس کے تحت آتا ہے یہ بی پی ہائپر ٹینشن، اس میں فری آف کاسٹ جن پیشنٹس کی بی پی ہائی نکلے گا ان کو میڈیسن دی جائے گی، اور ان کا لائن لسٹنگ ہوگی اور ان کا فالو اپ چیک۔ کشمیری پنڈت ایکشن کمیٹی طرف آز الہ پل 35 وریو پتہ رونور سرینگرس مز جوگیشوری مندرس مز شیو لنگم تھاونہ آمت، یتھ دوران اتہ خصوصی پوجا پاٹو سانس کرنا آو، یل زن پنڈتو طرف ون آو تمن سٹھا خوشی سپزمز زِ ات مندرس مز یوت کال گژھت پوجا کرنا آمز۔ ہری اوم ہری اوم تتست ہری اوم تتست ہری اوم تتست ہری اوم تتست ہری اوم۔ تتست ہری اوم تتست ہری اوم تتست ہری اوم تتست ہری اوم ہری اوم تتست ہری اوم مہا
श्रीनगर किस खानियार इलाकस मज कायम गोपीनाथ आश्रमस मज आज गोपीनाथ सद सालाना दह किस मौकस पे महायज्ञ करने आमत यथ मज लूकन हिंद बड़ी तादाद शिरकत कर अत मौकस पे ये जून हवन तो पूजा पाठ करने आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत प्रथ वरी यथ दोहस पे अत प्रोग्राम सांझ करने यथ मज लूकन हिंद बोड़ तादाद शिरकत करान। सर्वसारहज अपारहज सर्वसाक्षिणे कोटसाय सहसाधक सेवहज आदित्यानंदहज महाबोधिताय जीवन मोक्ष स्वरूपाय अमर अहमदित्याय अमरादि उमसिताय सर्वभूत मनोहराय पुरः कुंडलिनी पोत्रु फ्रॉम भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट। तो ये दिन जो हम आज भगवान का महानिर्वाण दिवस है तो इसको हम मनाते हैं लोक कल्याण के लिए। तो आज तो जो हवन होता है हमारा कल शाम से ही हवन शुरू हो गया और अभी 1-2 बजे तक चलता रहेगा। फिर इसके बाद पूर्ण आहुति होगी, प्रसाद वितरण किया जाएगा। लेकिन ये हम सारा जगत कल्याण के लिए सब कुछ करते हैं। जो भी होता है भगवान गोपीनाथ ट्रस्ट जो करता है जगत कल्याण। जगत कल्याण जब हम कहते हैं ना जगत कल्याण पूरा भाईचारा पूरा आप रबुल आलमीन जो कहते हैं वही जगत कल्याण होता है। मतलब पूरे भाईचारे हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के लिए। तो नाजरीन वोत खबरनामा दिव इजाजत खुदा सवाल।